پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کریں گے 23 مارچ ہمارا قومی تاریخی دن، اور 23 مارچ قرارداد پاکستان 1940 کو پیش کی گئی، اور آج 83 سال ہو گئے. آج پورے پاکستان میں اور جہاں بھی پاکستانی آباد ہیں انہوں نے آج کا دن بنایا، اور بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ یوم پاکستان کی تقریب اسلام آباد میں ایوان صدر میں ہوئی. سول اعزازات سے بھی نوازا گیا وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے شعبات میں نمایاں کارکردگی دی، سروسز دی پاکستان کے لیے. ترقی اور خوشحالی ملک کے مضبوط دفاع کو یقینی بنانے کا عزم کیا گیا. اور کیا ان 75 سالوں میں ہم نے کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا، اور خاص طور پہ موجودہ جو حالات ہیں اور جن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد کا یہ ویژن تھا، انہوں نے ہمیں پاکستان دیا، اور خاص طور پہ قرارداد پاکستان جب پیش کی گئی تو کیا ان تقاضوں کو ہم پورا کر سکے اور اس کے اوپر پورا اتر سکے. آج بھی پاکستان جن حالات میں ہے اور جو مصائب ہیں ہمیں یہ کیوں کر پیش آئے، اور ان کا سدباب کیا ہو سکتا ہے، اور کس طرح ہم اس پورے ان حالات سے آگے جا سکتے ہیں. ہمارے دانشور کیا سوچتے ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے وہ طبقہ جو بڑا حساس ہے، جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان حالات کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر قمر عباس، ڈاکٹر قمر رضوی صاحب، ممتاز دانشور شاعر ہیں، اور آپ کی جو پاکستان کے حوالے سے خدمات ہیں بڑی زبردست ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں، ایک تو قرارداد پاکستان ظاہر ہے ایک عزم تھا ہمارا الگ وطن، اور اس کی قرارداد پیش ہوتی ہے، اس کے بعد 7 سال کے بعد پاکستان بن جاتا ہے. آج ہم 75 سال کے ہو چکے ہیں. چیلنجز جو شاید اس وقت بھی نہیں تھے، وہ جو آج ہمیں اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پورے 75 سالوں کی اگر ہم عکاسی کریں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے آج جہاں ہم کھڑے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم شاید بہتری کی طرف آ جائیں گے دوبارہ سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آج 23 مارچ کا دن جو ہے وہ اس عہد کے نشاط ثانیہ کا دن ہے جو آپ نے 1940 میں کیا تھا. بلکہ قائد اعظم تو فرماتے ہیں کہ جس دن بر صغیر پاک و ہند کی زمین پر پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا، جی، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا. ایگزیکٹلی. تو ضروری ہے، دیکھیے میں اپنے اہل وطن کے ذہنوں میں بھی ابہام دور کرنے کے لیے کہہ دوں کہ ضروری نہیں کہ کسی نظریے کے پیروکار غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ نظریہ غلط ہو. تو یہ ہمارا نظریہ تو بالکل اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں کسی شک کی. تو یہ نظریہ بالکل درست ہے. اب کچھ لوگ اگر بگڑ گئے اور اس میں ان کو واضح نہیں ہو سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس پہ کاربند نہ رہیں. یہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری تھا. جو حالات تھے، ہماری نوجوان نسلوں کو اس ماضی کی طرف لے کے جانا اور اس بیک گراؤنڈ کا بتانا بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ قرارداد پاکستان کیا تھی اور اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت یہاں تک ہے کہ جب وہاں کانگریس بن گئی تھی انڈیا میں اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو ان کے کچھ اقدامات ایسے تھے جن سے مسلمانوں نے اور مسلمان قوم نے بھاپ لیا کہ ان کے حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاص مذہب کا، ہندو اکثریتی مذہب کا پرچار کر رہے ہیں. تو جیسے تقسیم بنگال ہے، اس کی مخالفت کی گئی. اس میں جس حصے میں مسلمان اکثریت میں آ گئے تھے، ظاہری بات ہے ان کے مفادات کا تحفظ بہتر طور پہ ہو سکتا. تقسیم بنگال کی مخالفت کی گئی. پھر اردو جو ہے وہ ہندی کو اہمیت دی گئی. اردو طرز تحریر بدلا گیا اور دیوناگری میں ہندی کو لکھا جانے لگا. تو ان چیزوں نے مسلمانوں کو احساس دلا دیا اچھی طرح کہ الگ وطن، جی ایک الگ وطن. اور بلکہ علامہ اقبال کا جو 1930 کا الہ آباد کا خطبہ ہے، جو سالانہ مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا، اس میں علامہ اقبال نے بڑے واضح طور پہ اسی خطے کی نشاندہی کی اور انہوں نے کہا کہ پنجاب، مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور اس کو بلوچستان کو ملا کے ایک ریاست میں ضم کیا جائے. اور ایک یہی خواب اقبال تھا جو بعد میں اس کی تعمیر بھی ہوئی. کس طرح دیکھتے ہیں عبدالکلام آزاد صاحب کی جو باتیں ہیں؟ ہمارے ہاں بھی کچھ دانشور ان کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو تقسیم تھی لوگ پچھتائیں گے. اور چونکہ موجودہ حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، جب بندہ مایوسی میں ہو تو کوئی تھوڑی سی بھی بات کرے تو وہ سوچتا کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی، چیزیں ہوئی. کس طرح کمپیریزن دیکھتے ہیں؟ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، بعد میں انڈیا میں مسلمان ہیں، یہاں پہ بھی ہے. تو نقصانات ہوئے اور جو
جو جس طرح ہم خواب پہ امر پیرا نہیں ہو پائے وہ الگ بات ہے جی لیکن بنیادی طور پہ دو قومی نظریہ اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں. سر سید اس کے بانی تھے دو قومی نظریے کے, اور علی گڑھ تو وہ سمجھا جاتا تھا کارکنان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. دیکھیے جس طرح واضح طور پہ مسلمانوں کے آگے یہ نظریہ پیش کیا گیا اس میں پھر کوئی ابہام نہیں رہ جاتا. سر سید نے بتایا ہمارے تمام جب مسلمان واحد وہ قوم ہے جس نے اپنے تشخص کو ضم نہیں ہونے دیا, ان کا تشخص جو ہے ان کے ہر عمل سے ظاہر رہا, یہ ضم نہیں ہوئے اس قوم میں اور اس ہندوستانی کلچر میں, یہ ہمیشہ سے الگ رہے. ان کا رہن سہن, ان کے رواج, ان کا مذہب, ان کے قوانین یہ بالکل الگ ہے. میں یہاں تک کہ آپ کو مثال دوں کہ جب انگریز آیا یہاں پہ اور انہوں نے ہندو اور مسلمان دونوں کو اپنے کرسچنزم میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی تو انہیں مسلمانوں میں بالکل کامیابی نہیں مل رہی تھی. کہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا, بہت شاذ نادر کوئی مسلمان راضی ہو جاتا تھا. تو یہاں تک تعصب انگریز نے پھیلایا کہ اردو کے ایک مستشرق تھے جو اس میں فرانس میں رہتے تھے, گارسی دتاسی نے اردو ادب پہ بڑا کام کیا ہے, اور یہ 1800 کچھ کے 1875 سے لے کے اور کچھ 1900 کے ابتدائی عہد تک انہوں نے بڑا کام کیا. اس حد تک تعصب تھا کہ وہاں فرانس میں ان کے خلاف باقاعدہ مظاہرے ہوئے کہ کیونکہ مسلمان کرسچینٹی کی طرف نہیں جاتا اور یہ خدمت کر رہے ہیں اس زبان کی جو مسلمان کی زبان ہے اردو, آپ تعصب کرنا تھا لگائیں. تو گارسی دتاسی کے خلاف اتنا بولا گیا حتیٰ کہ میں نے ابھی چند دن پہلے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تو یہاں تک عالم تھا کہ ابھی چند دن پہلے تک نیٹ کے اوپر انگریزی زبان میں گارسی دتاسی پہ کچھ اویلیبل نہیں تھا. نیٹ کے اوپر اس پہ کام کیا تو لوگوں نے یا تو جا کے اسی میں فرینچ میں ہی کام کیا یا انہوں نے جتنا ان کا کام تھا وہ فرینچ میں تھا, یہاں پہ وہ آتا اور ترجمہ ہو کے ڈاکٹر صاحب پس منظر آپ نے بتایا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن موجودہ حالات جس طرح کے ہو گئے ہیں, لوگ پاکستان چھوڑ رہے ہیں, باہر جانا چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے ہمارا جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سوچتا ہے, اور خاص طور پہ جو جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے اور جو حساسیت ہوتی ہے وہ ہرٹ بھی تھوڑا سا جلدی ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ لکھتے بھی ہیں پاکستان کے بارے میں اور یوتھ کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, موٹیویٹ رکھتے ہیں. کیا پیغام دیں گے اور ان حالات سے کیسے؟ دیکھیے حالات ہر قسم کے آتے ہیں, جو قومیں ترقی یافتہ ہیں ان پہ بھی بڑی پریشانیوں کے لمحات آتے ہیں, ترقی پذیر ممالک تو اس کا شکار رہتے ہی ہیں, لیکن یہی اپنی زمین ہے, یہی مٹی ہے, ہمیں اور آپ کو ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے اور آگے چلیں گے, کوئی مایوسی کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے آلموسٹ 64% ہے, تو اس کے لیے کیا پیغام دیں گے, کیسے وہ اس حالات سے چھٹکارا پائیں؟ باقی تو ظاہر ہے حکومتوں کا کام ہے. دیکھیے یوتھ کو میں سمجھتا ہوں ذہنی تربیت کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور اپنا ذاتی احتساب کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بڑی ضرورت ہے. صحیح, ہم نے وہ کھو دیا ہے. ہم شکوے تو کرتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم میں کہاں خامی ہے. مولا کائنات حضرت السلام فرماتے ہیں کہ اپنا خود احتسابی کا عمل جاری رکھو اس سے پہلے کہ دوسرا تم پہ معترض ہو جائے. تو ہماری جوان قوم کو, اور میں ان سے مایوس نہیں ہوں, ان میں بڑے اچھے لوگ ہیں اور بہت آگے بڑھنے کی خواہش بھی ہے, تمنا بھی ہے, اور خوش آئند بات یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل بھی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب 23 مارچ کی نسبت سے, پاکستان کی نسبت سے, چونکہ آپ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں اور اس حوالے سے کچھ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں. ایک نظم جو پاکستان کے حوالے سے جی, کہ ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہمیں تو اپنا یہی ایک مکان سب کچھ ہے. ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہمیں تو اپنا یہی ایک مکان سب کچھ ہے. مسافتوں کی کڑی دھوپ میں جلے ہو کبھی, مسافتوں کی کڑی دھوپ میں جلے ہو کبھی, دریدہ ہو کے بھی یہ سائبان سب کچھ ہے. مسافتوں کی کڑی دھوپ میں جلے ہو کبھی, دریدہ ہو کے بھی یہ سائبان سب کچھ ہے. مسافتوں کی کڑی دھوپ میں جلے ہو کبھی, دریدہ ہو کے بھی یہ سائبان سب کچھ ہے. اور بھنور میں کشتی جہاں گئی تھی اس کے بغیر, بھنور میں کشتی جہاں گئی تھی اس کے بغیر, ہمیں شکستہ سا یہ بادبان سب کچھ ہے. بھنور میں کشتی جہاں گئی تھی اس کے بغیر, ہمیں شکستہ سا یہ سائبان, ہمیں شکستہ سا یہ بادبان سب کچھ ہے. بھنور میں کشتی جہاں گئی تھی اس کے بغیر, ہمیں شکستہ سا یہ بادبان سب کچھ ہے. کہیں لہو کہیں مقتل کہیں کٹے ہوئے سر, کہیں لہو کہیں مقتل کہیں کٹے ہوئے سر, یہ داستان پسے داستان سب کچھ ہے. کہ زخم زخم رہے ہیں
مسافران وفا کہ زخم زخم رہے ہیں مسافران وفا مگر یہ زیادہ پے کاروان سب کچھ ہے کہ زخم زخم رہے ہیں مسافران وفا مگر یہ زیادہ پے کاروان سب کچھ ہے کہ زخم زخم رہے ہیں مسافران وفا مگر یہ زیادہ پے کاروان سب کچھ ہے اسی سے خاکہ ہستی پہ نقش ہیں اپنے اسی سے خاکہ ہستی پہ نقش ہیں اپنے دلیل منصب و نام و نشان سب کچھ ہے اسی سے خاکہ ہستی پہ نقش ہیں اپنے دلیل منصب و نام و نشان سب کچھ ہے کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں یہی زمین یہی آسمان سب کچھ ہے واہ واہ کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں یہی زمین یہی آسمان سب کچھ ہے کہیں بھی اور کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں یہی زمین یہی آسمان سب کچھ ہے ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے ہمیں تو اپنا یہی ایک مکان سب کچھ ہے زبردست بہت خوب اور بڑا زبردست پیغام ڈاکٹر صاحب نے دیا ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت بھی کم ہے تو مزید اس کے والے سے کوئی اور کلام آپ کا ہے تو اب وہ بھی پیش کریں ہمارے ناظرین کو اور اس کے بعد پھر ہم اجازت بھی چاہیں گے پہلے دو مصرے عرض کر دوں کہ ابھی تو قریہ جہاں کا امیر زندہ ہے ابھی تو قریہ جہاں کا امیر زندہ ہے نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے ابھی تو قریہ جہاں کا امیر زندہ ہے نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے رگوں میں خون کی صورت خمیر زندہ ہے ابھی تو قریہ جہاں کا امیر زندہ ہے نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے رگوں میں خون کی صورت خمیر زندہ ہے ایک اور نظم کے چند اشعار کہ رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا ایک باز گشت گونج گئی شش جہات میں ایک باز گشت گونج گئی شش جہات میں دل میں وہ سوز تھا کہ دعا کو اثر ملا ایک باز گشت گونج گئی شش جہات میں دل میں وہ سوز تھا کہ دعا کو اثر ملا سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں صد شکر کردگار کہ ہم کو شجر ملا سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں صد شکر کردگار کہ ہم کو شجر ملا ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب ہم کو بھی ایک سہارا دیوار و در ملا ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب ہم کو بھی ایک سہارا دیوار و در ملا اور نوجوانوں سے خاص طور پر مخاطب ہو کے کہ نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں خود کو بھی دیکھ اپنی نظر سے نظر ملا نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں خود کو بھی دیکھ اپنی نظر سے نظر ملا اور تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ پھر چاندنی چٹک گئی اور ایک قمر ملا تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ پھر چاندنی چٹک گئی اور ایک قمر ملا رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور ڈاکٹر صاحب کا جو پیغام خاص طور پہ نوجوانوں کے نام ہمیں سیکھنا ہوگا اور اسی طرح آگے بڑھنا ہوگا چونکہ یہ وطن بڑی مشکلات سے ملا اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کا پورا پس منظر بھی بیان کیا یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیگر پروگرام کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اللہ کے بعد